آسمان پر جو ہے وہ فرشتہ عبادت کر رہا ہے، اور اتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے کہ 4 انگلیاں رکھی جائیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 آسمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہر آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ 4 انگلیوں کے برابر جو ہے وہ خالی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر جب فرمایا جب اللہ کے فرشتے اس پہ عبادت کر رہے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آسمان کے اندر چرچراہٹ کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کا حق بھی بنتا ہے کہ اس میں چرچراہٹ کی آواز پیدا ہو، کیونکہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ فرشتے اس میں عبادت کر رہے ہیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس میں جب فرشتے عبادت کر رہے ہیں تو کبھی آسمان میں جو ہلکی سی آواز چرچراہٹ کی پیدا ہوتی ہے تو سرکار نے فرمایا میں زمین پہ بیٹھا ہوتا ہوں، میری ادھر توجہ بھی نہیں ہوتی، میں اس آواز کو سن لیتا ہوں، میں اس آواز کو سن لیتا ہوں۔ اور پھر سرکار علیہ السلام کا جو مفہوم ہے حدیث کا میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار فرماتے ہیں میں زمین پر بیٹھا ہوں، پہلے آسمان میں آواز پیدا ہو میں وہ بھی سن لیتا ہوں، دوسرے میں آواز پیدا ہو میں وہ بھی سن لیتا ہوں، تیسرے میں آواز پیدا ہو میں وہ بھی سن لیتا ہوں، چوتھے میں آواز پیدا ہو فرمایا میں وہ بھی سن لیتا ہوں، پانچویں میں آواز پیدا ہو فرمایا میں وہ بھی سن لیتا ہوں، چھٹے آسمان میں آواز پیدا ہو حضور فرماتے میں وہ بھی سن لیتا ہوں، 7ویں آسمان میں آواز پیدا ہو سرکار فرماتے میں وہ بھی سن لیتا ہوں۔ پہلا آسمان 500 سال کی مسافت پہ، پھر اس کی مٹائی جو ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت ہے، پھر دوسرا آسمان آگے 500 سال کی مسافت ہے، پھر اس کی مٹائی 500 سال کی مسافت ہے، پھر اگلا آسمان 500 سال کی مسافت ہے، پھر اس کی لمبائی 500 سال کی مٹائی ہے، پھر چوتھا آسمان، پھر 5واں آسمان، ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا فیصلہ ہے، اور ہر آسمان کی مٹائی جو ہے وہ 500 سال کی ہے۔ اور پھر سنیے حضرات پہلے آسمان میں آواز پیدا ہو حضور فرماتے میں وہ بھی سن لوں، تیسرے میں پیدا ہو وہ بھی سن لوں، تیسرے میں پیدا ہو وہ بھی سن لوں، چوتھے میں پیدا ہو فرمایا وہ بھی سن لوں، 5ویں میں پیدا ہو، 6ویں میں پیدا ہو، کیا 7ویں آسمان میں آواز پیدا ہو سرکار فرماتے ہیں میری توجہ نہ بھی ہو اس بات میں لانا چاہتا ہوں کہ میں بات آپ کرنا چاہتا ہوں۔ اسی فرماتے ہیں اگر 7ویں آسمان میں آواز پیدا ہو میری توجہ نہ بھی ہو میں زمین پہ بیٹھا 7ویں آسمان میں آواز پیدا ہونے والی کو زمین پہ بیٹھے بغیر توجہ کے سن لیتا ہوں کہ جو سرکار بغیر توجہ کے آسمانوں کی آواز سن لیتے ہیں تو جب سرکار کا امتی حضور کی ذات میں درود پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں میری توجہ میرا رب میرے امتی کی طرف کر دیتا ہے، میں آواز اپنے امتی کے درود سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، بغیر توجہ کے حضور آسمانوں کی بات سن لیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضور کا امتی حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہے تو پھر تو توجہ پوری ہوتی ہے۔ ہاں جی، پھر سرکار فرماتے ہیں میں توجہ سے سنتا ہوں، ہاں جی، اور فرمایا سن کر اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ تو کیسا اس امتی کا مقدر ہے کہ جس کی آواز حضور سن بھی رہے ہیں اور سن کر اس کا جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ تو حضرات اکرام میں جو آیت کریمہ کا حصہ میں نے عرض کیا ہے اس کے تحت چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعمرک اے محبوب آپ کی زندگی کی قسم، کیا چھڑو سبحان اللہ، آپ کی زندگی کی قسم، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں فرمائی۔ آجی 1,24,000 قوموں پہ انبیاء جلوہ گر ہوئے زمین پر، لیکن کسی نبی کی زندگی اللہ تعالیٰ نے قسم سے بیان نہیں فرمائی۔ لیکن تیرے اور میرے پاک، تیرے اور میرے پیارے آقا نبی کریم جن کے
میلاد میں ہم آئے بیٹھے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضور کی زندگی کا تذکرہ کیا تو فرمایا اے محبوب آپ کی زندگی کی قسم ہے، تو حضور کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ قسم سے بیان فرماتا ہے، وہ زندگی حضور کی میلاد والی زندگی ہو اس کی بھی قسم ہے، وہ زندگی حضور کی بچپن والی زندگی ہو اس کی بھی قسم ہے، وہ زندگی حضور کی جوانی والی ہو اس کی بھی قسم ہے، وہ اعلان نبوت سے پہلے ہو اس کی بھی قسم ہے، وہ اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہو فرمایا اس کی بھی قسم ہے، وہ پیدا ہونے سے پہلے عالم بطول کی زندگی ہو اس کی بھی قسم ہے، وہ زندگی عالم اللہ کی زندگی ہو فرمایا اس کی بھی قسم ہے، وہ زندگی اور دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ کی زندگی ہو فرماتا محبوب اس زندگی کی بھی قسم ہے، حضور کی کیسی پاکیزہ زندگی ہے، حضور کی کیسی ستری زندگی ہے، حضور کی کیسی خوبصورت زندگی ہے کہ جس کو رب جب بیان کرے رب فرماتا ہے لعامرت اے محبوب آپ کی زندگی کی قسم ہے۔ تو پھر حضرات جب انبیاء آئے اور تبلیغ کی تو لوگوں نے پوچھا جس نبی کی آپ جس رب کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں جس کا بتا رہے ہیں کہ وہ اے ایک ہے وہ اس کی عبادت کرنی ہے وہ رب دکھاؤ تو کسی نبی نے رب کے ایک ہونے کی دلیل ہے وہ جنت سے زمین پر آ کر دی اور کسی نبی نے رب کے ایک ہونے کی دلیل ہے وہ آگ میں جا کر دی اور کسی نبی نے رب کے ایک ہونے کی دلیل ہے پتھر سے گوشت نکال کر دی اور کسی نبی نے نبی کے ایک ہونے کی دلیل جو اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے وہ پھگوڑے میں بول رہی تھی لیکن قربان ہے تیرے اور میرے آقا کی جو باری آتی ہے آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو تبلیغ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ وحدہ ہے وہ لا شریک ہے وہ عبادت کے لائق ہے یہ بہت جھوٹے ہیں ان کی عبادت نہیں کی جائے گی یہ عبادت کے لائق نہیں ہے کیونکہ عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ اب جب کافر سامنے کھڑے ہیں تو جب حضور نے ان کو تبلیغ کی اور فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو رب کو مانو اس کے علاوہ کسی کو نہ مانو تو لوگ سامنے جو آئے وہ کافر تھے کہنے لگے جس رب کی آپ بات کر رہے ہیں جس رب کو آپ بنانا چاہتے ہیں وہ رب ہمیں دکھاؤ کیونکہ رب ہمیں نظر آتا ہے ہم پھر سجدہ کرتے ہیں رب کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر مانتے ہیں رب نظر آئے گا پھر بات کریں گے۔ اب کافر کہہ رہے ہیں کہ رب کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے تو حضور نے کیا فرمایا فرمایا فقرات لبثت فیکم عمرا من قبلی فرمایا رب کو ایک ہونے کی دلیل پوچھ رہے فرمایا میری زندگی دیکھو اور میری زندگی کا لمحہ دیکھ کے بتاؤ جس رب نے اے محمد کو اتنی شان عطا فرمائی ہے وہ رب کتنی شان والا ہوگا وہ رب کتنی شان والا ہوگا جس رب نے مجھے امین بنا کر بھیجا ہے جس رب نے مجھے صدیق بنا کر بھیجا ہے جس رب نے مجھے صادق بنا کر بھیجا ہے کیونکہ کافر بھی حضور کو مانتے نہیں تھے لیکن امانتیں حضور کے پاس رکھتے تھے۔ سرکار نے فرمایا رب کے ایک ہونے کی دلیل پوچھتے ہو فرمایا مجھے دیکھو اور میری زندگی کو دیکھو تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات میں وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے حضور کی صحبت سب سے زیادہ پائی ہے۔ جتنی صحبت حضور کی حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے اس کائنات میں اتنی صحبت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ میں اس پہ دلیل دوں گا آپ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ جتنا قرب حضور کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاصل ہے اس کائنات میں اتنا قرب کسی اور کو نہیں ملا ہے اتنا قرب کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ وہ کیسے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کی روح عالم ارواح میں دوست ہو نا جب وہ دنیا میں آتا ہے تو پھر دوست بن جاتا ہے۔ مفتی صاحب تشریف فرمائیں کیا بات میری بات کی تصدیق کریں گے اگر کوئی کمی ہوئی تو مجھے فرمائیں گے تو میں بات کو مانوں گا۔ اچھا عالم ارواح میں جس روح کی روح سے دوستی ہو جب وہ عالمی اجساد میں روح آتی ہے یعنی دنیا میں آتی ہے تو اس کی پھر دوستی ہو جاتی ہے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں حضور کے بچپن میں دوست کون ہے؟ یارے گار
حضرت ابوبکر صدیق جارے غار و جہر مزار ہاں جی حضرت ابوبکر صدیق حضور کے بچپن میں دوست اور پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے حضور کی خدمت میں پھر حاضر ہے ہاں جی یہاں تو دنیا ہے ہی کوئی نہیں ہاں جی اچھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے حضور کی خدمت میں پھر حاضر ساری زندگی جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ رہے بلکہ علماء کہتے ہیں کہ حضور کے جسم کا اللہ نے سایہ پیدا نہیں کیا لیکن فرماتے ہیں اگر کسی نے حضور کے جسم کا سایہ دیکھنا ہو تو وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے ہمارے تقدیر ہمارے رسالت ہمارے تحقیق ہمارے حیثیہ عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ علماء حق اہل سنت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات حضور کے ساتھ ہر وقت سائے کی طرح رہتی ہے اور پھر حضور علیہ السلام کو دنیا سے وصال ہوا تو حضور کے مزار میں سب سے پہلے کون گیا سبحان اللہ وہ کون ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے اور پھر ایک دن سرکار مسجد نبی میں جلوہ گر ہوئے ایک ہاتھ میں ابوبکر کا ہاتھ ہے دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے رضی اللہ تعالی عنہما سرکار ایسے آ رہے تھے اور صحابہ کرام پہلے بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھ کر نہ صحابہ کرام کو بڑا اچھا لگا بڑا خوبصورت منظر لگا اور وہ دیکھ کر جو ہے لذت حاصل کر رہے تھے محسوس ہو رہے تھے کہ کیسی جوڑی ہے سرکار کی خدمت میں آجی کیسی ان کی جاری ہے تو سرکار نے جب دیکھا نا کہ یہ منظر میرے غلاموں کو اچھا لگ رہا ہے تو سرکار نے فرمایا یہ منظر تمہیں قیامت کے دن بھی نظر آئے گا فرمایا قیامت کے دن بھی اسی طرح میرے ایک ہاتھ میں یار غار کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا یعنی مزار میں بھی حضور کے قرب میں اور پھر جب مزار سے اٹھیں گے تو پھر حضور کے قرب میں اتنا زیادہ قرب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام کا حاصل ہے لیکن جب میں بات کرنے لگا ہوں حضور علیہ السلام نے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر صلاح ربی او کما قال فرمایا اے ابوبکر تجھے میرا قرب بڑا ملا ہے لیکن یاد رکھ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکا ہے فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ نہ کوئی آج تک جان سکا نہ کوئی پہچان سکا کہ اللہ نے جو مجھے شان عطا فرمائی ہے وہ دنیا میں کوئی قاعدہ کوئی کلیہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جو ناپ کر بتا سکے کہ بھائی اب شان پوری ہو گئی ہے اس سے آگے ختم ہو جاتی ہے نہ فرمایا اے ابوبکر تو میری حقیقت جان ہی نہیں سکتا تم یار غار حضور کی حقیقت کو نہیں جان سکتے تو ہم تم کون ہوتے ہیں اور ایک دن حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سرکار نے فرمایا جبریل تو نے تو سارے ہی دیکھے ہیں تو نے تو سارے ہی دیکھے ہیں ذرا بتا دو سے کوئی میرے جیسا بھی نظر آیا ہے ہاں جی میرے جیسا بھی کوئی نظر آیا ہے تو حضرت جبریل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا حضرت شیس علیہ السلام کو بھی دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا اور پھر آگے چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا 1,24,000 کم و بیش انبیاء اللہ تعالیٰ کے ہر نبی شان والا ہے ہر نبی عظمت والا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ہر نبی کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے لیکن قربان جائیں جبریل نے سارے دیکھے ہیں ساری شانوں والے دیکھے ہیں اور سرکار نے جبریل سے پوچھ لیا جبریل بتا میرے جیسا دیکھا ہے ہاں جی اے جبریل بتا کوئی میرے جیسا دیکھا ہے تو جبریل کیا کہتے ہیں قَلَّمْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَلَمْ أَرَ رَجُلًا أَفْضَلَ مِنْ مُحَمَّدٍ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ
اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زمین آسمان مشارق مغارب دنیا کا چپا چپا میں نے چھانٹ دور کر دیکھا ہے لیکن تیرے جیسا آپ جیسا خدا کی خدائی میں مجھے نظر ہی کوئی نہیں آیا ہے جب جبریل کہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے یہی بولے سدرہ والے یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے سبھی تھالے تیرے پائے کا کوئی نہ پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تو جبریل جنہوں نے سارے ہی دیکھے ہیں جنہوں نے سارے ہی دیکھے ہیں وہ تو کہیں حضور جیسا کوئی نہیں وہ تو کہیں حضور جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو جس نے دیکھا ہی کچھ نہ ہو وہ بھی برابری کے دعوے کرے افسوس ہے کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ جو کسی کو نہ ملی کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی